الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید برہان رشید ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ وجل ذکرہ وعم نوالہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو بار بار کعبۃ اللہ روضۃ رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا علم عطا فرمائے۔ قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہو کر ہم سب کو اپنی زندگی اس کے زیر سایہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو دین متین کی تبلیغ اور اس کے ابلاغ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پاک کی جو حاضری ہے اس کو بیان فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لوگو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو جاؤک، میرے نبی کے حضور حاضر ہو جاؤ، فاستغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرو، واستغفر لهم الرسول، میرے رسول تمہاری سفارش کر دیں، لوجد اللہ توابا رحیما۔ دروازہ کھولو پیچھے جا کے مین سارا، تو اللہ تعالیٰ کو بڑا معاف کرنے والا اور مہربان پاؤ گے۔ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے در اقدس کی جو حاضری ہے، رب ذوالجلال نے بھی آپ کے آداب کو بیان فرمایا، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبر پاک کے متعلق بے شمار آپ کے ارشادات موجود ہیں، جن کی روشنی میں آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی زیارت کا بیان کریں گے، اور خالق کائنات سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جو بندہ بھی آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے اس موضوع میں شامل ہو، میرا رب اسے ایک مرتبہ ضرور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر جس دن سے میرے حبیب کا روضہ بنا، اس سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قبر کے متعلق بے شمار فرامین حضور نے بیان فرمائے۔ تو پہلے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو قرآن کریم برہان رشید سے ہم اس کو پڑھیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا جو مطلب ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کیا سمجھا، اور ایک ایسا طبقہ جو بظاہر تو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن وہ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے اسے بڑی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کے حضور حاضر ہو جاؤ، تو حاضر ہو کر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واستغفر لهم الرسول، تو میرے حبیب بھی تمہاری سفارش کر دیں کہ یا اللہ یہ جو میرا امتی تجھ سے گناہوں کی معافی چاہ رہا ہے، اے میرے پروردگار تو بھی اسے معاف کر دے۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا لوگوں ہوگا کیا، لوجد اللہ، تو تم ضرور اللہ کو پاؤ گے، کس شان میں، تواب الرحیم، بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ لفظ تواب یہ اسم مبالغہ اور تفضیل ہے، اس میں یعنی حد نہیں رہے گی، کوئی پیمانہ نہیں رہے گا کہ مجھے کتنا معاف کرنے والا پاؤ گے۔ رب ذوالجلال قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے بے شک میں جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، میری بڑی شانیں ہیں، لیکن میں اپنے محبوب کے حضور کس شان میں جلوہ گر ہوں۔ میں اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو لوگ متوجہ ہوتے ہیں وہ مجھے کس شان میں پائیں گے، اور میں ان کے لیے جبار نہیں ہوں، قہار نہیں ہوں، ان کے لیے میں ستار ہی ستار ہوں، سراپا رحمت ہوں، سراپا میں ان کی طرف رحمت ہی رحمت ہوں۔ میں اتنا معاف کرنے والا پاؤ گے مجھے، اتنا معاف کرنے والا مجھے پاؤ گے، کوئی حد ہی نہیں میری معافی کی۔ حالانکہ پیچھے لفظ ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، تو یہ شراب ظلم میں آتی ہے، زنا ظلم میں آتا ہے، چوری ظلم میں آتی ہے، کسی پر نہ حق تکلیف دینا یہ ظلم میں آتا ہے، کسی کی جگہ کو غصب کر جانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، یہ ساری ظلم کی قسمیں ہیں۔ فرمایا لوگوں جب تم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو تو مایوس نہ ہونا، ہاں توبہ پکی کر جانا، اور میرے نبی کا نام لے کر مجھ سے مانگنا، میں پھر تمہارے ظلم نہیں دیکھوں گا، تمہارے جبر نہیں دیکھوں گا، میں اپنے حبیب کے چہرے کو دیکھتے ہوئے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ قرآن کریم برہان رشید کا اسلوب ہے۔ اب اس پر دیکھنا یہ ہے کہ جن کے سامنے قرآن کریم برہان رشید کی آیات کو رب ذوالجلال نے نازل فرمایا، ان صحابہ اکرام نے ان سے کیا مطلب سمجھا۔ اسی آیت کے زیر تحت یہ علامہ قرطبی ہیں جامع احکام القرآن کے اندر اس آیت کے زیر تحت آپ لکھتے ہیں روی ابو صادق ان علی، حضرت صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی سے روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں قادم علینا اعرابیا بعدما دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
सलासत अय्याम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने दफन किए हुए 3 दिन हुए थे। यानी हजूर को अपने रोज़ा पाक में आराम फरमाए अभी 3रा दिन था। तो क्या हुआ, एक देहाती आया और एक देहाती आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र अनपर पर खड़ा हो गया। तो खड़ा होकर कहता है, फरमा भी नफ्सी अला कब्र रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पाक की मट्टी उठाई और मट्टी उठाकर अपने सर में उसको डालने लगा। यानी जैसे कोई बंदा बड़ा दुखी हो, जब वो मट्टी अपने सर में डाल रहा था, वह हस्सा अला रास मिन तुराब, यानी हजूर रसूलुल्लाह के कब्र की मट्टी। तो फ़क़ाल, तो ज़ुबान से मट्टी सर से वो डालता जाता था, ज़ुबान से ये कहता जाता था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला हजूर अलैहिस्सलाम अपने रोज़ा पाक में महव आराम है। तो इन्होंने लफ्ज़ या के साथ निदा की, या रसूल अल्लाह कहकर। हम तो पहले ही कहते हैं कि ये जो लफ्ज़ या है, ये तो ना जिंदा के लिए तखसीस है, ना मुर्दा के लिए तखसीस है, ना ये दूर के लिए है, ना ये करीब के लिए है। अरब ज़ुबान के अंदर ये बुलाने का एक लफ्ज़ है, हरूफ नदाइया में से। जैसे हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में किसी के इधर आ, उर्दू वाले कहते हैं इधर आओ, इंग्लिश वाले कहते हैं कम हियर। तो अरबी ज़ुबान में जब भी किसी को बुलाना हो तो उसमें से ये नहीं कहा जाता, अब वो हमारी पंजाबी थोड़ी कहेंगे, उर्दू थोड़ी बोलेंगे, जो उनकी लुगत में एक लफ्ज़ है बुलाने वाला, वो या है। तो जो लोग वहाँ पे रहे उनको बाखूबी इल्म है, अगर कोई उनके सामने है उसे भी या से बुलाएंगे, अगर कोई दूसरे शहर में है उसे भी या से बुलाएंगे, अगर कोई हयात है उसे भी या से, अगर कोई दुनिया से चला गया तो उसे भी या से। तो ये अरबी लोगों का बुलाने का एक अंदाज है। अब देखो अल्फाज कितने सरी हैं। फरमाया अला कब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासत अय्याम, हजूर को 3 दिन हुए थे दुनिया से रुखसत हुए। इसने आते हुए क्या कहा, आते ही कहने लगा, फ़कुल क़ालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिअना, मैंने सुना है। अब ये बज़ाहिर सहाबी रसूल थे, पढ़ा भी था सुना भी था, लेकिन सुना इसलिए क्योंकि हमने आंखों से देखा नहीं वो नज़ारा। तो मतलब ये था कि जो पढ़ न सके वो किसी से सुन ले कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़िर होना ये अल्लाह के कुरान में लिखा हुआ है। वो कहने लगे समिअना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये सुना है कौला का, ये किसी अरे गहरे का नहीं, कौला का, या अल्लाह ये तेरा कलाम, मतलब ये था ये तेरी बात है। तो क्या बात है मेरी? फरमा बाबा आईता अनिल्ला फ़ाइना अनका, कि जब भी कोई वकान फ़ीमा अनज़लल्लाहु अलैका वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, या अल्लाह ये तेरा कलाम है, जब कोई बंदा अपनी जान पे जुल्म कर बैठे तो वो तेरे हबीब के रोज़े पे हाज़िर हो जाए, तो फिर वो तुझसे माफ़ी मांगे, तो या अल्लाह तू सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। आगे लफ्ज़ कहने लगा वक़द ज़लमतु नफ़्सी, ज़लमतु नफ़्सी, ये जो तूने कहा ना अगर जुल्म कर बैठो, या अल्लाह मैं वो शख्स हूँ कि मैं तो जुल्म कर बैठा हूँ, जुल्म करके आया, लेकिन मैं अब जुल्म की माफ़ी चाहता हूँ, तौबा चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं बख्शा जाऊँ। तो फिर
تیرے نبی کے روزے پر حاضر ہونا یہ کوئی میں نے عقیدہ گھڑا نہیں ہے، یہ تو میں نے تیری کتاب سے پڑھا ہے، تو میں آ گیا۔ ظلمت نفسی وجئتک تستغفر لی، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ جب اتنی بات کہی تو یہ امام قرطبی کہتے ہیں فنودی من القبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے آواز آئی، اے میرے روزے پر کھڑا ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے من القبر انہ قد غفر لک، تو یہی عقیدہ لے کر آیا تھا نا کہ میرے نبی میری معافی ہو جائے۔ امام قرطبی کہتے ہیں سرکار کے روزے سے آواز آئی، میری قبر پر آ کر معافی مانگنے والے، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ قد غفر لک، اور میں جتنے بھی تیرے ذمہ گناہ تھے، صرف وہ ایک گناہ نہیں جو ظلم والا تھا، اور میں جو بھی تیرے صفحے پر نامہ اعمال میں گناہ درج تھے، قد غفر لک، اللہ تعالیٰ نے میرے روزے کے صدقے سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا عقیدہ تھا جن کے سامنے سارا قرآن پڑھا گیا، انہوں نے ان آیات سے کیا مطلب سمجھا۔ آج کے دور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے متعلق، حضور کی قبر انور کے متعلق ایسی انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ جس میں بندہ مومن کتاب پڑھ ہی نہیں سکتا، اس قدر ان کی حرکتیں موجود ہیں۔ اب نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امام بہقی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا شعب الایمان، یعنی ایمان کے شعبہ جات۔ آپ نے اس کتاب میں صرف اس چیز کو ذکر کیا کہ ایمان کے شعبہ جات میں سے کون کون سی چیز ہے، یعنی جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اس کتاب میں آپ نے پورا ایک باب باندھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حاضری کا۔ انہوں نے ساری احادیثیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمائیں، جن میں سے ہم چند ایک پڑھیں گے، پھر ہم آگے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جو بندہ بھی میری قبر کی زیارت کرے گا وجبت لہ شفاعتی، سرکار دو عالم فرماتے ہیں میں محشر کے دن خود اس بندے کا شفیع بن جاؤں گا، میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو یہاں پر شفیع ہونا، اس کے پیچھے عمل کون سا ہے؟ امام بہقی کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے بھی میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت پکی ہے۔ تو پہلے نمبر پر یہ عقیدہ ہونا لازم ہے کہ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر کون گیا اور کون وہاں سے واپس آیا۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہوگا تو پھر کبھی بھی سرکار سفارش کا تعلق تو قیامت پر ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا میرے حبیب اپنی قبر انور پر ہر آنے والے کو پہچانتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن پہچان کر اس بندے کی سفارش بھی کریں گے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ ہم نے حج کے موضوع پر گفتگو کی تھی، جس میں بخاری شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رب ذوالجلال حجر اسود کو قیامت کے دن اس کی اصلی حالت پر لوٹائے گا۔ اس کی اصلی حالت کیا ہوگی؟ اسے میرا رب زبان دے گا، آنکھیں دے گا، کان دے گا، تو وہ بولے گا کن کے حق میں؟ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے اس کو بوسہ دیا ہوگا، جن لوگوں نے اس کو چوما ہوگا، جنہوں نے دور سے استلام کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ ان کی گواہی دے گا۔ اگر اسی سے استدلال کیا جائے کہ پتھر ہو کر میرا رب
اگر اسے یہ کمال دے، حالانکہ وہ قیامت تک ہر آنے والے کو جانتا ہے، ہر چومنے والے کو جانتا ہے، اور دور سے اسلام کرنے والے کو جانتا ہے، ورنہ وہ سفارش کیسی، ورنہ وہ حقیقت کیسی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زارانی، جو میری زیارت کے لیے آیا، پھر حضور فرماتے ہیں کنت لہ شفیعا او شہیدا، میں اس کی سفارش بھی کروں گا۔ اگر اسے موت آئے گی نا تو موت اس کو شہیدوں والی آئے گی۔ کس بنیاد پر؟ وَمَن مَاتَ فِي أَحَدِ حَرَمَيْن، اس کا معنی یہ اگر تم میں سے کوئی مرنا چاہے، اسے چاہیے کہ دونوں حرموں میں سے کسی حرم میں مرے، یعنی یا تو مکہ میں مرے یا مدینہ میں مرے۔ اس کے لیے انعام کیا ہوگا؟ بعث اللہ من الآمنین یوم القیامہ۔ اور میں جب ماں بچے کو چھوڑ جائے گی، باپ بیٹے کو بھول جائے گا، فرمایا اس دن ہوگا کیا؟ میرے حرم میں مرنے والے میرا رب تجھے بڑی عزتوں سے نوازے گا، اس دن تجھے امن ہوگا، تو خوف میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، حشر کی سختیاں مصیبتیں تجھ سے دور کر دی جائیں گی، صرف اس وجہ سے کہ تو میرے روزہ کے قریب آ کر فوت ہوا ہے۔ تو پھر دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر، یہ مدینہ شریف کے مفتی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں من حجہ، جو بندہ بھی حج کرنے کے لیے آیا، جس نے بھی حج کیا، فزار قبری، اور پھر وہ حج کرنے کے بعد میری قبر پر بھی آیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قبر کی زیارت کرنے والے یوں نہ سمجھنا یہ پتہ نہیں ایسے ہی ہے، فرمایا اس کا کمال کیا ہوگا؟ فزار قبری بعد موتی، میرے وصال کر جانے کے بعد جس بندے نے بھی میری قبر کی زیارت کی، کمن زارانی فی حیاتی، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے میرے زندہ ہونے کا دیدار کیا، جیسے اس نے میری زیارت کی۔ اب قبر رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو اتنا بڑا امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے احسان ہے، وہ اتنا بڑا کرم کا منبع ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں دنیا سے چلا گیا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اگر وہ یہ چاہے کہ ہم سرکار کا دیدار چاہتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے روزے پر آ جا، کیا ہے؟ ایسے ہوگا جیسے کمن زارانی فی حیاتی، کہ جیسے تو میرے زندہ کا دیدار کر رہا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قانون بتانے کا مطلب یہ ہے، کسی صحابی رسول نے اپنی طرف سے ان کو وضع نہیں کیا کہ چلو کہ سرکار دو عالم وصال کر گئے، اب ہونا یہ چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کریں، ایسا ہرگز نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں خود بتا کر گئے کہ اے میرے صحابہ کرام، صبح و قیامت تک یہ لوگوں کو بتا دینا کہ یہ جو قبر کے سارے معاملات ہیں یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتا کر گئے، حضور خود اپنی زندگی میں بتا کر گئے کہ لوگوں میری قبر کوئی ایسی عام قبر نہیں، فرمایا یہ وہ مرکز و منبع ہے جس پر اللہ کا کرم اور اس کا فضل اتنا کعبہ میں نہیں برستا جتنا اللہ کا کرم اور جود سرکار دو عالم کے روزے پہ برستا ہے۔ یہی تو وجہ تھی، حافظ ابن کثیر دمشقی نے اس کو اپنی تفسیر کے اندر لکھا، پھر اس کو امام ابن حجر حیتمی نے جوہر المنظم کے اندر لکھا، پھر اسی حوالے کو امام ابن الحاج نے المدخل کے اندر لکھا، پھر اسی کو امام ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی کے اندر لکھا، اور درجنوں ایسے محدثین ہیں جنہوں نے اس چیز کا ذکر کیا اس آیت کے زیر سایہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کر جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا یہ عقیدہ تھا، حضور کے روزے پر کھڑے ہو کر کہتے یا خیر من دفنت،
بلقاء اعظمہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی زمین پر حضرت آدم علیہ السلام بھی دفن ہے، اسی زمین میں حضرت ابراہیم بھی دفن ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کا مقام کیا ہے؟ یا خیر من دفنت بلقاء اعظم، اعظم کا پوچھو کسی سے، اس میں مبالغہ، اس میں تفضیل۔ بے شک میرے حبیب حضرت آدم کا جسم اطہر بھی بڑی برکت والا ہے، حضرت ابراہیم کا جسم اطہر بھی بڑی برکت والا ہے، لیکن جو برکت آپ کے پیکرے پر نور پر ہے وہ کسی نبی کے جسم پر بھی اتنا نور نہیں برستا۔ اعظم، پھر آگے بولا نفسی فداء لقبری وانت ساکنہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جان قربان ہو جائے کس جگہ پر؟ یا رسول اللہ آپ کی قبر پاک پر۔ کیوں؟ جتنا کرم، جتنا اللہ کا فضل آپ کے روزے پہ برستا ہے، اتنا فضل تو کسی اور جگہ پہ برستا ہی نہیں۔ فیہ العفاف، یہ ہے لفظ صحابہ اکرام کے، عفاف، وفیہ الجود۔ اے میرے حبیب، یہ بظاہر جو نعت پڑھنے والا تھا نا، یہ مکہ سے آیا تھا، ابن کثیر نے اس کو لکھا ہوا ہے، اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں مکہ سے چل کر آپ کے پاس آیا ہوں، تو چاہتا یہ ہوں کہ میرے گناہوں کا ازالہ ہو جائے، تو ساتھ لفظ بولے فیہ العفاف، فیہ الجود وفیہ الکرم۔ میں نے کعبے کو بھی دیکھا، آپ کے روزے کو بھی دیکھا، لیکن جتنا کرم، جتنا عفاف، جتنا جود آپ کے روزے سے تقسیم ہوتا ہے، آپ کے روزے سے جتنی جولیاں بڑھتی ہیں، میرے حبیب کائنات کا کوئی ایسا داری نہیں جو آپ کے در کا مقابلہ کر سکے۔ اتنا کرم، اتنا جود، اتنی سخا آپ کے روزے پہ برستی ہے۔ تو امامت بھی کہتے ہیں، اس نے نعت پڑھی، وہ نعت پڑھ کے سرکار کی ابھی جانے ہی لگا تھا، تو سرکار دو عالم نے اپنے روزہ اقدس سے کہا، عتبی سے کہہ دے ان اللہ قد غفر لہا، تیرے جتنے بھی گناہ تھے اللہ تعالیٰ نے میرے روزے پر آنے کی وجہ سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ کوئی کسی کے لگائے ہوئے اندازے نہیں، نہ ہی یہ کسی کے بنائے ہوئے قاعدے ہیں کہ جس پر جو چاہے جس طرح چاہے وہ اپنی مرضی مسلط کر دے۔ یہ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ ہے، حضور کی قبر انور ہے۔ تو پھر آگے امام بہقی اس کو ذکر کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ اگر ان صحابہ اکرام کو لیا جائے تو یہ ایک پورا علیحدہ موضوع ہے جس پر گھنٹوں بحث ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو سرکار دو عالم کا روزہ تیار کرنے والے تھے، حضور کی قبر انور بنانے والے تھے۔ اگر معاذ اللہ کو شرک کی بو ہوتی تو کیا کوئی صحابہ کرام سے آج کوئی بڑا ہے کہ جسے آج قرآن کی سمجھ آ گئی؟ سیدنا صدیق اکبر کو سمجھ نہ آئی، سیدنا عمر فاروق نہ سمجھ سکے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سرکار دو عالم کی قبر کے ساتھ دفن ہونا، اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہو سکتی ہے آپ کے عقیدے کی؟ کسی اشارے کو بھی دیکھو تو وہ آپ کو یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ فقط میں اس لیے سرکار کے پہلو میں دفن ہو رہا ہوں کہ جو برکت، جو نور اور سرور سرکار کے روزے کے پاس ہے وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا سمجھو گے؟
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے پہلے اسٹوڈنٹ اور اس مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ سرکار کے روزے کے پاس دفن ہونا تو معاذ اللہ شرک ہو جائے گا، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا، پھر اسی عمل کو تاریخ مدینہ و دمشق کے اندر امام ابن عساکر نے لکھا کہ لوگوں جب میں دنیا سے چلا جاؤں، حضرت علی سے کہا تھا فرمایا تم نے مجھے غسل بھی اس ہاتھ سے دینا ہے جس ہاتھ سے تو نے سرکار کو غسل دیا تھا، مجھے کوئی اور غسل نہ دے۔ تو مجھے سرکار دو عالم کے روزے کے پاس لے جانا، ادب کیا تھا؟ فرمایا سرکار کے روزے پہ دستک نہیں دینی، کھٹکھٹانا نہیں، ہاں اگر خود سرکار دو عالم کے روزے کا دروازہ کھل گیا تو مجھے دفنا دینا۔ تو یہ بات ساتھ دلیل تھی کہ صحابہ کرام نے اتنی تیزی سے سرکار دو عالم کے روزے کو مکمل کیا، بلڈنگ بھی بنی، دروازہ بھی لگا، سب کچھ ہوا۔ تو جب سرکار دو عالم کے روزے پہ رکھا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے حبیب یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں دروازہ خود بخود کھلا تو سرکار دو عالم کے روزے کے پاس سیدنا صدیق اکبر کو دفن کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے نہیں یہ تو کوئی اور کتاب تھی، آج کچھ لوگوں کو یہ بھی وہم ہے ہم تو صرف وہ مانتے ہیں جو بخاری میں ہے، جو مسلم میں ہے، تو ہم کہتے ہیں اس سے پہلے اللہ کا قرآن ہے۔ تو انہوں نے اگر بخاری مسلم کی طرف بھی لے کر آئے تو یہ یہاں سے بھی بھاگیں گے، ہم اس لیے کہتے ہیں کوئی معیار بناؤ، اگر کوئی دلیل پیش کریں تو تم اسے مانو، لیکن جب دل سے بغض نکلے، حسد دور ہوگا تو پھر جا کے عشق نبی کی سمجھ آتی ہے۔ تو جو لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے گئے انہیں اس بات کا علم ہے، اب انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر جو بات گڑی ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ اس طرف چہرہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں رکب حدید، یہ تو لوہا لگا ہوا ہے، ہذا مکان الفاضی، یہ مکان خالی ہے، یہاں پر نہیں پتا کہ یہاں پر نبی بھی دفن ہے، اختلاف ہے اس میں۔ اب آپ کو وہ یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ شرک سے آگے بڑھے، اب وہ کس بات پر آ گئے کہ یہاں پہ لا فی برکہ، برکت طرف من اللہ لکھ کر لگا دیا، یہاں پہ کوئی برکت نہیں، اگر برکت چاہتے ہو برکت تو رب کی طرف ہے۔ تو نبی کے روزے پہ آنا تو شرک ہے، یہ بندہ حرم کعبہ میں کھڑا ہو کر درس دے رہا ہے، اور وہاں پر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے الجدید فی عقیدہ توحید، اب ان کا عقیدہ توحید دیکھو، اس کے درمیان میں اس نے ایک باب قائم کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کا۔ تو سائل نے پوچھا حضور کے روزے پر جانا جائز ہے؟ آگے جواب کیا دیتا لا، حرام، میری لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے، کہتا ہے حضور کے روزے پر جانا حرام ہے، وہاں تو کوئی برکت نہیں، وہاں سے کچھ نہیں ملے گا، وہاں پر کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ پھر انہوں نے بڑے لمبے قد والے خانہ کعبہ کے پاس جو مکتبے ہیں وہاں پر غنڈے کھڑے کیے ہوئے، تو عبارت ان کی حل انت تعرف ابا جہل، میں باب فہد سے داخل ہوا جو کعبہ شریف کا سب سے بڑا دروازہ ہے، داخل ہوتے ہی اس کی الٹی سائڈ پر
آپ کو وہاں پر کتاب میں کھڑے ہوئے ملیں گے. تو جیسے یہ میں نے لیا ہوا ایسے میں نے چادر لپیٹی ہوئی تھی کالی. تو مجھے دیکھ کے ایک طرف پہ کر دیا رکواہی طرف. وہ کتابیں تقسیم کرتے ہیں، وہ ساری غلاظت کا پلندہ فری آف کاسٹ. تو سب کو کہنے لگا بھائی کتابیں نہیں ہیں، ختم. تو مجھے یہاں سے پکڑ کے کہتا ہے هل انت تعرف ابا جہل؟ میں نے کہا نعم، میں جانتا ہوں ابو جہل کو. ان کے الفاظ کیا تھے؟ ہوا مشرک صغیر، وہ چھوٹا مشرک تھا. انت مشرک کبیر، اے پاکستان سے آنے والوں تم مجھ سے بڑے مشرک ہو. حالانکہ وہ بتوں کا پجاری، جب وہ شاید سمجھتا تھا جیسے کسی بچے کو نہیں سمجھاتے، ایسے سمجھا رہا تھا. میں نے کہا نم عباد، میں نے کہا کتاب اللہ پڑھ، اللہ کا قرآن کے ہم کیسے مشرک ہیں. اقرا حدیث رسول اللہ پڑھ کے سناؤ. تیری اس گندی زبان پہ کون اعتبار کرے گا؟ قرآن تو اسے آتا ہوتا تو پڑھتا. وہ کہنے لگا انت قبوریین، تم لوگ قبروں پہ جاتے ہو. تو میں نے کہا الحمدللہ ہم جاتے ہیں. کہنے لگا سرکار دے روزے دے کتنے جا رہے ہو؟ میں نے بعد آئیو، ایک دن میرا رہ گیا. میں نے ایک دن کے بعد جا رہا ہوں. اس وجہ سے کہنے لگا کہ تم سب سے بڑے مشرک ہو کہ تم حضور کے روزے پر جاتے ہو. وہاں پر کیا ہے؟ خیر وہ سارا میرا وقت اسی میں گزر جائے گا. تو میں نے صرف اسے پھر ایک بات کہی، هل انت تعرف امام بخاری؟ میں نے کہا کیا تم بارے بخاری جانتے ہو؟ تو آگے سے جواب نہیں دیا. پھر پوچھا. جب میں نے اسے کہا نا گدھے میری بات کا جواب دے، تو پھر بول کے کہتا ہے نعم. تو میں نے امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ صنفت تاریخ کبیر عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے ماننے والوں یاد رکھنا، میں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں میں نے سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر لکھی ہیں. میں نے ہوا مشرک ولا انت مشرک. پھر میں نے کہا حضرت امام جو ابو ایوب انصاری ہے اسے جانتے ہو؟ تو پھر وہ دوسرا بولا، سوڈان کا تھا ایک، عفواً یا اخی، اسے چھوڑو. میں نے کہا بک بک کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لو کہ تم کس چیز کو شرک کہہ رہے ہو. باقاعدہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک کے روزے کو مسمار کر دیا جائے، ڈھا دیا جائے. ساتھ دلیل ہے کہ نبی پاک دنیا سے شرک تو مٹا گئے، لیکن اپنا روزہ بنوا کر سب سے بڑا شرک کا اڈا قائم کروا گئے. اس قدر ان کتوں کی زبانیں دراز ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اللہ کا قرآن پڑھ کے ہم اپنے موضوع کو سمیٹتے ہیں. یہ منکرین کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، زبدۃ التفسیر فی فتح القدیر، علامہ شوکانی لکھتا ہے اسے. اور یہ اس کے حرم سے میں لے کے آیا ہوں، کعبہ شریف سے. انہوں نے آیت لکھی، وہ بڑی آیت مشہور ہے، جسے آتی ہے وہ پڑھو 15واں سپارے کا آغاز، جسے آتی ہے وہ پڑھے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں الذی بارکنا حولہ، کہ یہ جو رب نے کہا ہے نا کہ بیت المقدس اس کے ارد گرد برکت ہے، میں وہاں برکت والی چیز کون سی ہے؟ کیا آ گیا وہاں پر کہ رب کو قرآن میں کہنا پڑا کہ وہاں پر برکت ہے؟ ہم کہتے ہیں اپنے امام سے لے لو. ان کا امام بول کے کہتا ہے الذی بارکنا حولہ بالاسمار والانہار،
وہاں پر برکت کا ایک معنی وہاں پر پھل بڑے ہیں، وہاں پر نہریں ہیں۔ پھر آگے بڑھ کے جواب دیتا ہے وَمَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فرمایا وہاں پر برکت اس لیے ہے کہ بیت المقدس کے ارد گرد اللہ کے نبیوں کی قبریں موجود ہیں۔ تو رب جس کو برکت کہے، فرمایا رب اپنی رحمت کو برکت نہیں کہتا وہاں پر، حالانکہ کوئی ذرہ خالی نہیں کہ جس ذرے پہ میرے رب کی رحمت نہ برستی ہو، لیکن جب رب نے لفظ برکت سمجھایا نا کہ برکت کہاں سے ملتی ہے اور برکت کیسے ملتی ہے، تو رب فرماتا ہے لوگوں برکت میرے نبیوں کے روزوں سے ملتی ہے، برکت میرے نبیوں کی قبروں سے ملتی ہے۔ تو ہم اسی پر اکتفا نہیں کرتے، پھر یہ دوسری یہ کعبہ شریف میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کو لکھنے والے خود وہاں کا جو ان کا خلیفہ تھا، جس کو ہم فیصل کے نام سے جانتے ہیں، اس کا نام جو خلیفہ تھا وہاں کا شاہ فیصل، حالانکہ یہ شاہ فیصل کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ انہوں نے اس قدر اس کو تقسیم کیا، یہ جو تفسیر میرے ہاتھ میں ہے، دنیا کی کوئی مسجد نہیں چھوڑی، دنیا کی، کہ جس مسجد میں اس نے اس کو رکھا نہ ہو۔ لیکن ہم کہتے ہیں جھوٹ جب بولنا پڑے تو جھوٹ کے لیے بڑی مہارت چاہیے، جھوٹ کے لیے بڑا علم چاہیے، پھر آپ اپنے جھوٹ کو چھپا سکتے ہیں۔ جب اس نے لکھا نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، آگے جا کے الذی بارکنا حولہ، تو یہ کعبہ شریف میں پڑھائی جاتی، تو جا کے لکھتا ہے یہ علاقہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت، یعنی اس میں قدرتی نہریں بھی ہیں، پھلوں کی کثرت بھی ہے، اور جانتے ہو پھر کیوں؟ فرمایا انبیاء کا مسکن اور مدفن ہے۔ آگے لفظ بڑے حسین ہیں، فرمایا اس لیے اسے بابرکت قرار دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ نبیوں کے مدفن ہونے کی وجہ سے، اللہ کے نبیوں کے قبور ہونے کی وجہ سے میرے رب نے یہاں پر قول کیا بارکنا حولہ، یہاں پر برکتیں ہیں۔ پھر یہ فتح ربانی 49 تفاسیر جن سے میں یہ حوالہ پیش کر سکتا ہوں، لیکن یہ ان لوگوں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر جانا شرک کا فتویٰ دیا جنہوں نے۔ آگے پھر یہ لکھتے ہیں اسی کو الذی بارکنا حولہ بالاسمار والانہار والانبیاء والصالحین فقط بارک اللہ سبحانہ حولہ، اور میں رب نے جس کو برکت سے تعبیر کیا، وہاں کی مٹی نہیں، وہاں کوئی اور کمال نہیں جس وجہ سے رب نے اس کو برکت کہا، اور میں صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہاں پر اللہ کے نبیوں کے روزے موجود ہیں، اللہ کے نبیوں کی قبریں موجود ہیں، اس وجہ سے رب نے اس کو برکت والا کہا۔ آگے یہ آخری حوالہ پیش کر کے کیونکہ وقت بڑا کم ہے، پھر ہم ایک دلیل اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ امام قرطبی جامع احکام القرآن کے اندر اس کو ذکر کرتے ہیں، آپ لکھتے ہیں بالاسمار پھل وبمجاری الانہار، برکت کا معنی پھل اور برکت کا معنی وہاں پر نہروں کا جاری ہونا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں وقیل بمن دفن حولہ من الانبیاء، فرمایا اس لیے میرے رب نے برکت کہا کہ بیت المقدس کے گرد سارے نبیوں کے قبریں موجود ہیں، ان کے روزے موجود ہیں۔ پھر یہ برکت کیسی ہے؟ آپ کہنے لگے بھی ہذ جعلہ مقدسا، اس لیے صبح یہ مقدس ہی رہے گی، برکت والی رہے گی، اس میں سے کبھی برکت ختم نہیں ہو سکتی۔ تو ہم کہتے ہیں یہ تو تھا دیگر انبیاء کا ذکر، ابھی ہمارے نبی علیہ السلام تو حیات تھے
جب رب یہ فرما رہا تھا کہ میرے حبیب اس بیت المقدس پر برکتوں کا نزول ہے، ہمارے نبی تو ابھی حیات تھے، تو سمجھانا یہ مقصود تھا کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم و اسماعیل، جہاں پر حضرت صالح و ہود، جہاں پر حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام ان کی قبر ہو، تو میرا رب کہے یہاں پر برکت کا نزول ہوتا ہے، وہ جگہ کبھی برکت سے محروم نہیں رہ سکتی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس جگہ ایک امام کے مقتدی دفن ہو، اگر وہاں پر برکت ختم نہیں ہو سکتی تو امام الانبیاء کے روزے سے برکت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یا تو قرآن میں سے ان آیات کو بدلو۔ اچھا پھر پلٹی کھائی تو محدثین نے کیا سمجھا؟ آگے دلائل دیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میری قبر کو لا تجعل قبری عیدا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، ولا تجعل قبری وثنا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ میری قبر کو وثن یعنی پتھرگاہ نہ بناؤ؟ تو سادے سے لوگوں کو یہ جواب دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ حدیثیں صحابہ اکرام کے سامنے بھی تھیں، لیکن ان کی سمجھ آنے کے لیے محبت رسول لازم ہے۔ اگر جس کا پہلو ہی یہ ہے کہ میں نے یہاں سے لینا ہی نیگیٹو ہے، تو پھر وہ تیرے مقدر کا حصہ ہے۔ تو ہم کہیں کاش کہ تو ہم سے پوچھتا لا تجعل قبری عیدا کا معنی کیا ہے؟ اب بڑی عید آنے والی ہے، تو عیدگاہ میں کب جایا جاتا ہے؟ عید کی نماز پڑھنے جانا ہے ماسٹر صاحب، سال میں کتنی مرتبہ جانا ہے؟ ذرا بول کے بتائیں نا، عیدگاہ میں سال میں کتنی مرتبہ جایا جائے گا؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ تو ہم کہتے ہیں کاش کہ تو ہم سے مطلب ہی پوچھ لیتا اس کا۔ معنی یہ تھا ولا تجعل قبری عیدا، کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ اے لوگو، عیدگاہ میں سال میں 2 مرتبہ جاتے ہو، لیکن میری قبر پر صبح بھی آتے رہنا، شام کو بھی آتے رہنا۔ تم نے یہ مفہوم کہاں سے لے لیا کہ سرکار نے کہا ہے میری قبر کی عیدگاہ نہ بنانا؟ حضور خود کہہ گئے کہ 2 مرتبہ جانا؟ مطلب یہ نہیں تھا، مطلب یہ تھا کبھی خیال آئے تو سال بھر۔ تو میں کہتا ہوں یہ بلانا میرے حبیب کا ہے، یہ تمہارے مقدر کی بدبختی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نے وصال کیا، آپ یہاں سے چلے گیا سرکار کا مدینہ چھوڑ کر ملک شام میں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بلانا سرکار کا ہے، تو سوئے ہوئے تھے، سرکار دو عالم کی جلوہ گری ہوئی، تو سرکار کہنے لگے ما ھذا جفوۃ یا بلال۔ اور بلال تو اذان دیتا تھا مجھے سامنے بٹھا کر، ما جفوا یا بلال، اب یہ جفا کیسی کہ تو میرا مدینہ چھوڑ کر چلا گیا؟ کب آئے گا میری قبر پر؟ کب آئے گا؟ اسی لمحے سیدنا بلال کی آنکھ کھلی، ملک شام سے روتے ہوئے سرکار کے روزے پر آ کے اپنا چہرہ رکھا۔ حالانکہ ان کا وہاں سے جانے اس بنیاد پر تھا کہ یا رسول اللہ میں وہ دکھ اور رنج برداشت نہیں کر سکتا، یعنی جن گلیوں میں میرا محبوب تھا اب وہ نظر نہیں آتے۔ تو میں نے کہا روزانہ دکھی ہونے سے بہتر ہے ایک مرتبہ مدینہ چھوڑ جاؤں، اور میں تو اس لیے چھوڑ گیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں یہ بلانا حضور کا ہے۔ بلال کو فوراً کہا بلال یہ جفا کا، جلدی آؤ۔ آپ روتے ہوئے حبیب کے روزے پر آئے۔ پھر ایک ہی نہیں، درجنوں صحابہ اکرام تو جنہوں نے کہا کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر ہے وہ بت ہے،
تو ان کا بھی تریاق صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کر کے گیا. یہ مستدرک للحاکم ہے. تو یہاں پر حوالے درجنوں اس کے میرے پاس. اس حدیث کے بارے میں آپ کہتے ہیں اقبل مروان، یہ ملک بن مروان یہ عمومی خلیفہ تھا. اس نے دیکھا فیومن وجد رجل وادعن وجع علی قبر، ایک بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو یوں جپھا مار کے اپنا یوں چہرہ سرکار کے روزے پہ رکھا ہوا ہے. یہاں تو ہے نا زیارت کو شرک کہا، لیکن صحابہ سے تو پوچھو وہ سرکار کی قبر پر پورا لیٹ کر اپنا چہرہ اوپر رکھا ہوا ہے. تو ملک بن مروان کہتا ہے اتدری ما تصنعو، وہ تو جانتا ہے یہ تو کیا کر رہا ہے. اسے بھی بڑی خارش تھی. یہ ملک بن مروان کو بھی حضور کے روزے سے بڑی خارش تھی. موقع نہیں ورنہ میں اس کا پورا رد اللہ کے فضل سے کتابوں سے پیش کرتا. اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ ہستی کون ہے. آگے سے انہوں نے کہا کالا نعم، ہاں میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں. جب انہوں نے یوں چہرہ پھیرا پیچھے دیکھا تو وہ کون سی اقبل علیہ فیضا ہوا ابو ایوب انصاری. یہ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری تھے، میزبان رسول، جنہوں نے مدینہ کی پہلی رات میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں بسر فرمائی. یہ وہ تھے. جواب دیا تو جواب کیا تھا؟ جو اس کے من میں تھا نا وہ بیان کیا. نعم، ہاں میں جانتا ہوں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. جئت رسول اللہ، میں تو اپنے نبی کے پاس آیا ہوں. میں اپنے نبی کے پاس آیا ہوں. قبر پر لیٹ کر جپھا مار کے کہا جئت رسول اللہ لم آت الحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں بلکہ پتھروں کے گرانے والی ذات کے پاس آیا ہوں. مطلب یہ تھا کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم کی قبر پتھر ہے کہ جو نہ سنتا ہو نہ دیکھتا ہو نہ جانتا ہو. اور میں نہیں، پتھر اور ہے اور میرے حبیب کا روزہ اور ہے. یہ جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. تو یہ تو صحابی رسول نے اپنے عمل سے ثابت کیا. اور آخری دلیل پیش کر کے موضوع کو سمیٹتے ہیں. امام بخاری، یہ ان کی کتاب ہے امام بخاری کی، بخاری شریف. امام بخاری نے پورا باب باندھا کس پر؟ فضلی ما بین القبر و منبر، حضور کی قبر اور حضور کے منبر کی فضیلت کا بیان. تو میں کہتا ہوں امام بخاری کو نہیں پتہ چلا کہ امام بخاری یہ تو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، آپ اس کو اللہ کا فضل کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے تجربہ کیا نا. جب بھی امام بخاری حدیث لکھنے بیٹھتے تھے، حدیث کی قرأت سرکار کے روزے پر کرتے تھے. سرکار کہا کرتے تھے بخاری یہ میری حدیث ہے، اس کو لکھ لیا کرو. انہیں تجربہ کیا ہوا تھا. پھر آگے حدیثیں یہ پے در پے امام بخاری نے 5 حدیثیں ذکر کی ہیں. ماں بینا و بیتی روضۃ ریاض من الجنہ. اے لوگو، میرا گھر، میرا منبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو میں کہتا ہوں امام بخاری کو ہی لے لو. پھر امام بخاری کی زندگی کی طرف نہ جاؤ. حالانکہ 16 برس یہ ہم تو کوئی حج عمرہ کرنے کے لیے جائیں 40 دن کا، یا عمرہ کریں گے بڑا زیادہ سے زیادہ 21 دن کا. امام بخاری وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 16 سال سرکار کے روزے پر بیٹھے رہے. یہ بخاری شریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ کر لکھی. پھر آپ کی تاریخ کبیر ہے جو 12 جلدوں پر محیط ہے، وہ امام بخاری نے سرکار کے روزے پر بیٹھ کے لکھی. چلو امام مسلم کی طرف آ جاؤ. یہ امام مسلم ہے، یہی مدار ہے نا مسلمانوں کا، ان کے ایمان اور دین کا. امام مسلم
कुर्बान जाए इमाम मुस्लिम पर। आपने बाबुन फضل माँ बैना कबरी व मिंबरी, फिर वह फضل मोदी मिंबर, कि लोगों वो जगह जिस जगह पे रब का फजल ही फजल है, उस जगह को सरकार की कब्र कहा जाता है। फिर एक नहीं, दो नहीं, 3 हदीस से इमाम मुस्लिम लेकर आए कि लोगों जिस जगह पे मेरे रब का बड़ा फजल बरसता है, उस जगह को सरकार दो आलम का रोज़ा कहा जाता है। तो कहाँ से इनकार करोगे, कहाँ कहाँ तक इनकार करोगे? ये तो फरिश्ते हैं। 70,000 सुबह 70,000 शाम मेला लगा हुआ है मोहम्मद के शहर में। ये तो कोई ज़मीनी तहरीक नहीं, अगर ये होती तो ये कब की बंद हो चुकी होती। लेकिन ये तो अर्शी तहरीक है, जहाँ पर फरिश्ते भी ड्यूटी देकर अपने परों से सरकार की कब्र की सफाई किया करते हैं। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, जो मेरे रोज़ा पर एक बार आएगा, मैं क़यामत तक वो फिर दोबारा यहाँ पर आ नहीं सकता। मैं ये तो मेरी उम्मती हैं, ये उम्मती हैं, कई बार बुलाए जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि खालिक़ कायनात जिन्होंने भी सुना और जितने सुन रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको बार बार काबतुल्लाह रोज़तु रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा।